بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں ایک اتحاد اور وحدت کی کانفرنس میں تھا، ہمیں کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ بیٹھے ہو تو ہم اپنی بات نہیں کریں، ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم اپنی بات کریں گے۔ اب میرے خلاف تم ٹون کرو، طنز کرو، پوسٹ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی ہے اور انشاءاللہ میں اس عزت کو قوم و ملک کے لیے خرچ کروں گا، ظاہرین کے راستوں کے لیے لگا ہوا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے، بہت ظاہرین پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ بہرحال جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب دشمن اپنی حرکت کرے گا۔ اب ان لوگوں کو تو چانٹا لگ گیا ہے جو کہتے ہیں کربلا صرف رونے کا نام ہے، کربلا صرف عزاداری کا نام ہے، کربلا عزاداری سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج پوری دنیا تک کافر ریسرچ کر کے آرٹیکل لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے یہ دو سیکٹس ہیں، ایک اتنا تیزی سے آگے بڑھنے والا کہ میزائل کی ایسی ٹیکنالوجی بنا لی جو دنیا نہیں سوچ سکی، اور ایک وہ ہے جو کھڑا دیکھ رہا ہے کہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ وی آر وائبرنٹ اسلام، ہم انقلابی اسلام ہیں، ہم وہ اسلام ہے جس میں میرے مولا پیچھے بیٹھے نہیں رہتے بلکہ اپنے 25 سالہ مظلومیت میں آگے بڑھتے رہتے ہیں تاکہ اسلام کو انحراف سے کم روکا، انحراف سے روکا جا سکے جتنا ہو سکے۔ امام حسن علیہ السلام قربانی دیتے ہیں، بیٹھے نہیں رہتے۔ او مولوی تجھے کیا پتا، ہر امام کربلائی تھا، ہر امام حسنی تھا، ہر امام حسینی تھا، اور تو کہتا ہے نہیں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تجھے کس نے بیوقوف بنایا ہے کہ کربلا سے کوئی درس نہ لو؟ کربلا کا درس میدان میں آ گیا ہے۔ یہ عاشورہ حقیقی معنی میں حسینی عاشورہ بنے گا۔ وہ ایران کی عوام حسینی عوام ہے جو ہر رات میدان میں نکلتی تھی، 100 دن سے زیادہ رات نکلتی تھی، مائیں بہنیں بیٹیاں بچے، اور رات کو اپنے بچوں کو گود میں لے کے کہتی تھی یا حسین یا حسین۔ بم آ رہے تھے، میزائل آ رہے تھے اور وہ میدان میں کھڑے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جناب زینب نے کہا تھا جب وقت آئے تو بیٹھے مت رہنا، کھڑے ہو جانا۔ عزیزوں، اب میرا ممبر کیسے استعمال ہوگا؟ میرے ممبروں پہ کیسے لوگ بٹھائے جائیں گے؟ میرے ممبروں پہ کتنے سادہ شریف شکل والے بٹھائے جائیں گے؟ اور اس کے بعد یہ جو اہل سنت ہم سے اتنا نزدیک آ گئے ہیں، آپ کی سوچ ہے، یہ سال ہے، یہ محرم ہے کہ اہل بیت سے نزدیک آنے والوں کو اپنے سینے سے لگا لو۔ چھوڑ، حقائق تو بیان کرنے ہیں، ابھی میں نے خود نہیں بیان کیے۔ طنز مت کرو، ٹونٹ مت کرو، احترام۔ وہاں پر بھی اسلامی کونسل کے اندر جو اتحاد کے مسلم بھائی، آپ نے اپنی بات بتانی، اپنی بات بتائیں، حقائق بتائیں، جو آپ سمجھتے ہیں وہ واقع صحیح ہے، لیکن واہ 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 اس کے بغیر مجلس نہیں چل سکتی۔ آپ کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، مجلس درس گاہ ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام کی دانش گاہ ہے۔ 2 مہینے 8 دن میں سے کم از کم 100 مرتبہ آپ کلاس میں جائیں گے، 1 گھنٹہ کلاس میں بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ آنا ہے، 1 گھنٹہ جانا ہے، ماتم کرنا ہے، سلام سننا ہے۔ اب اگر تم صحیح معنی میں حسینی نہیں بن رہے تو چیک کرو یہاں سے پڑھنے والے کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں۔ بات تو کڑوی ہے، گالیاں تو میں ویسے ہی سنتا ہوں اور سننے کا عادی ہو گیا ہوں، لیکن یاد رکھیے بدعتیں بڑھتی جا رہی۔ ہاں، پنجاب حکومت تم نے جو اشتہار یا نوٹیفیکیشن لگایا ہے بھول گیا، میں نے کہا تھا ٹائم لوں گا، برداشت کیجیے گا، کم میں ایسے ٹائم لیتا ہوں۔ تم نے لکھا ہے نو انوویشنز، تمہاری جرأت ہے تم ہماری عزاداری کو، ہمارے جلوس کو، ہماری ماتم سنگتوں کو، دستوں کو تم کو بدعت ہے۔ میں کنڈیم کرتا ہوں اس شخص کو جس نے عزاداری کے نوٹیفیکیشن میں لکھا، نمبر 1 پہ لکھا، میرے پاس موجود ہے، نو انوویشنز۔ تیرے باپ دادا نے تجھے یہ حق دیا ہے کہ تو ہمارے مذہب کے معاملے میں دخالت کر، اور تو کہ نو انوویشن۔ پنجاب حکومت نوٹس لے،
اور یہ انوویشن کا جو لفظ واپس لے, آپ کوئی اور لفظ لکھ دیں. اور اتنی کالونیز بنتی ہیں, اتنی سوسائٹیز بنتی ہیں, بحریہ ٹاؤن بن گیا, پتہ نہیں کون سا ٹاؤن بن گیا, کون سا ٹاؤن بن گیا. نہیں, نئی آزاداری نہیں شروع ہوگی. ارے تیرے باپ تو کیا, تیرے بڑوں نے بھی کوشش کی ہے. بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں نے, بنی عباس اور اس کے بعد کون آزاداری کو روکتے رہے. آج ان کی ہڈیاں ختم ہو گئی, پس گئی ہے, آزاداری بڑھ گئی. بس ہم حسینیت کا پرچم اٹھا کے آگے بڑھیں گے. ظاہر ہے ہمارے ہاں بدعتوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی بدعت آئے تو روک لیجئے گا, ہم ذمہ دار ہیں اس کو, لیکن جو آزاداری ہو رہی ہے اس کو اسی شان سے کیجئے گا, کمی نہ آئے. اس لیے کہ جناب زہرا نے اطمینان دلایا ہے, آزاداری تم کرنا, شفاعت میں دلاؤں گی. میرے پیارے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. بڑی عزت دے دی ہے. اب میں ذمہ داروں سے کہوں گا, اس عزت کو پاکستان کی عوام کے لیے اس طرح سے انکیش کروائیے کہ اب یہ مشکلات ختم. یہ عوام بڑی غیرت مند عوام ہے, پاکستانی عوام, اور ہمیشہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑی رہی ہے. آپ سے درخواست ہے, اس عوام کی مسائل کو, یہ جو خون چوس رہے ہیں, یہ جو گد کی طرح میرے ملک کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, خدا را اب ان کو سائڈ پہ کیجئے. اب فیسلٹیز کا وقت آیا ہے. کراچی پورٹ, گوادر پورٹ, اکنومی ترقی کرنے والی ہے. کراچی شاید فری زون بن جائے, گوادر فیڈرل اس کے نیچے باہر چلا جائے, ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. گلگت بلتستان میں ہمارے لیے کیا نتیجہ نکلا, لیکن اگر یہ میرے پاکستان کے حق میں بہتر ہے, ہم تسلیم ہوتے ہیں. آگے بڑھیے, ملک کو ترقی کی طرف لے جائیے, عوام کو ان مشکلات سے نکالیے, پاکستان کو سنگاپور سے آگے لے جائیے. اب دبئی امارات ختم ہو گیا, لیکن اتنا یاد رکھیے گا, اگر فسق و فجور لائے, اگر تم نے لوگوں کا مال کھایا, رشوتیں کھائیں, یہ جو روڈوں کا حال بنایا ہوا ہے, یہ جو صورت ہے, اس کی بھی میں مار کھا رہا ہوں, یہ باتیں کرتا ہوں. یہ اگر میں آپ لوگوں کو چیزیں بھیجوں, آپ حیران ہو جائیں گے. خدا را اب ختم کر دو, اب بہت کھا لیا, اب عوام کے لیے فکر کرو. عاشورہ کے دن, 9 محرم کے دن بھرپور نظم و ضبط کے ساتھ جلوس میں شرکت ہمارا وعدہ ہے. پالنے والے عاقبت بخیر فرما. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.